ایک بینک نے اپنا گھر خریدنے کا خواب سچا کرنے کی آفر کر دی ہے۔ 3 لاکھ پاؤنڈ تک مالیت کا گھر اب صرف 5,000 پاؤنڈ جمع کروانے پر بھی خرید سکیں گے۔ لیکن کیا شرائط ہوں گی اور کون اہل ہوگا؟ مکمل تفصیلات۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل ایک خبر بڑی گردش کر رہی ہے یو کے میں کہ جناب لائڈز بینک نے ایک ایسی اسکیم متعارف کروا دی ہے جس میں صرف اب آپ 5,000 پاؤنڈ جمع کروائیں گے، یعنی ڈپازٹ دیں گے، اور 3 لاکھ پاؤنڈ تک کا گھر حاصل کر سکتے ہیں۔ سننے میں تو یہ خواب ہی ہے نا، کہ خواب حقیقت میں بدل رہا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ جی بس تھوڑی سی رقم دو اور اپنا گھر کے مالک بن جاؤ۔ لیکن ذرا ٹھہریے، اس کہانی سے کہیں زیادہ گہری اس کی حقیقت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سہولت ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ واضح شرائط رکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر اسکیم زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلی مرتبہ گھر خرید رہے ہیں، جن کے پاس پہلے کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کے نام پہ پہلے سے کوئی جائیداد ہے تو آپ اس اسکیم میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ یہ تو ہوگی اس کی پہلی شرط۔ اس کے علاوہ آپ کی آمدنی کا مستحکم ہونا بہت ضروری ہے۔ انکم جو آپ کی آ رہی ہے وہ آپ نے شو کرنی کیسے آ رہی ہے اور مستقل ہے۔ بینک آپ کی تنخواہ، اخراجات اور پچھلا مالی ریکارڈ بھی وہ بھی دیکھے گا، اور آپ کی آمدنی اگر کمزور ہے یا مستقل نہیں ہے، اگر سیلف امپلائڈ ہے تو درخواست آپ کی مسترد بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی سیلف امپلائڈ اس میں شامل تو ہیں لیکن ان کی دیکھی جائے گی انکم۔ ایک اور اہم شرط یہ بھی ہے کہ آپ کا مالی ریکارڈ صاف ہونا چاہیے۔ اگر آپ پر پہلے سے قرض ہے، ادائیگیاں تاخیر سے ہوتی رہی ہیں، یا آپ کا ریکارڈ خراب ہے تو جناب بینک آپ کو خطرہ سمجھ کر انکار کر دے گا، یعنی کر سکتا ہے، چلیں میں اس طرح کہہ لیتا ہوں۔ اسی طرح جو 5,000 پاؤنڈ آپ دے رہے ہیں، یہ بھی شرط سن لیں، پھر آپ کی اپنی جمع پونجی سے ہونی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی سے ادھار لے کر یا تحفے میں لے کر جمع کرا دیں، چونکہ بینک اس بات کی بھی تصدیق کرے گا کہ یہ 5,000 پاؤنڈ جو آپ ڈپازٹ دے رہے ہیں یہ آپ کی اپنی کمائی ہوئی رقم ہے، نہ کہ آپ نے کسی سے قرضہ لی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر قسم کے گھر اس اسکیم میں شامل نہیں ہوتے۔ نئے جو نیو بلڈ ہاؤسز ہیں وہ اس اسکیم میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ انہوں نے بڑا کلیئرلی، کیونکہ لائڈ نے اپنی وہ ایک جاری کی ہے نا پوری تفصیل۔ اچھا، اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب اتنی شرائط ہیں تو پھر بینک اتنی آسانی کیوں دکھا رہا ہے؟ اصل حقیقت جو ہے وہ یہاں یہ ہے کہ بینک کسی بھی صورت میں خسارہ نہیں دیتا، مطلب لاس نہیں کرتا۔ وہ آپ کو کم پیشگی رقم کے ساتھ ایک بہت بڑی رقم بطور قرضہ دیتا ہے، اور پھر اسی قرض پر سالہ سال منافع کماتا ہے۔ اگر آپ تقریباً 2,95,000 پاؤنڈ کا قرض لیتے ہیں تو 30 یا 35 سال میں جب تک آپ یہ کمپلیٹ کریں گے، آپ اس سے ڈبل، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ آپ واپس کر چکے ہوں۔ بعض صورتوں میں یہ رقم 6 یا 7 لاکھ تک، مطلب پاؤنڈ تک پہنچ جاتی ہے، جو کہ اصل رقم 3 آپ نے لی تھی۔ لیکن اس کہانی کا ایک اور رخ بھی ہے، اس میں کئی رخ ہیں، میں آپ کو سارے بتاتا ہوں۔ اگر آپ فرض کریں کہ آپ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں اور ہر مہینے 1,500 یا 2,000 پاؤنڈ ادا کر رہے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس علاقے میں رہتے ہیں، تو وہ رقم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اس اسکیم کے ذریعے کم از کم آپ ایک ایسی جائیداد کے مالک بن سکتے ہیں جو وقت کے ساتھ آپ کی اپنی ہو جائے گی۔ یعنی یہ کرایہ تو جاتا رہا نا، 100 سال بھی دیتے رہیں، لیکن چلے وہ دیں گے تو آپ کا گھر 30-35 سال میں بن جائے گا۔ اب اس میں ایک اور اینگل بھی ہے کہ جو لوگ اپنے گھر میں رہتے ہیں، کچھ لوگ گھر خرید کر خود اس میں نہیں رہتے بلکہ اسے کرائے پر دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے میں 1,800 پاؤنڈ ماہانہ کرایہ مل رہا ہے تو آپ اسی کرائے سے بینک کی قسط ادا کر سکتے ہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ کرایہ دار آپ کا قرض ادا کر رہا ہے، جو سب سے سیفسٹ، لنڈن میں تو یہ بہت کاروبار ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی حقیقت سیدھی نہیں ہے۔ ہر علاقے میں اتنا کرایہ نہیں ملتا۔ لنڈن کے علاوہ تو 1,000-1,200 میں اچھا 4 بیڈ کا گھر مل جاتا ہے، اور مرمت، اس کا جتنا عرصہ خالی رہے، دیگر اخراجات، وہ بھی آپ کے ذمے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ نے گھر کرائے پر دے دیا تو پھر آپ کو خود اس میں رہنے کے لیے 35 سال کم از کم، جب تک آپ کا گھر کا رینٹ وہ جو ہے مورگیج پوری نہیں ہو جاتی، 35 سال یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا، تب تک آپ کو انتظار بھی کرنا پڑے گا اپنے گھر کے لیے۔ لیکن اگر آپ نے اسے صرف ایک پراپرٹی کے طور پر، بزنس کے طور پر رکھنا، تو وہ ایک الگ بات ہے۔
اگر حالات خراب ہو جائیں، کرایہ دار نہ ملے یا آمدنی رک جائے، تو یہی اسکیم آپ کے لیے ایک درد سر بھی بن سکتی ہے، کیونکہ بینک کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اسے اپنی شرائط جو ہے وہ وقت پر لینی ہے، آپ کو کرایہ ملے نہ ملے اس نے اپنے لینی ہے۔ تو اب سیدھی بات یہ ہے کہ یہ اسکیم نہ مکمل طور پر اچھی ہے نہ بری ہے، سوچنا فیصلہ سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ یہ ایک موقع بھی ہے اور ایک خطرہ بھی۔ اگر آپ سمجھداری سے اپنی آمدنی، علاقے کے حالات اور مستقبل کو دیکھ کر فیصلہ کریں تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر صرف 5,000 کا سن کر آپ گھر اتنا بڑا قدم اٹھا لیں تو بعد میں یہی فیصلہ آپ کے لیے مشکل بن سکتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ یہ اسکیم آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے اوپر آپ 2 سال یا 3 سال یا 5 سال آپ مورگیج دیتے رہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جتنا کم آپ ڈپازٹ دیں گے آپ کی مورگیج بھی 1700، 1800، 2,000 پاؤنڈ تک جائے گی۔ یہ مت سوچیے کہ آپ نے مورگیج 5 دینی، ڈپازٹ 5 دینا ہے 3 لاکھ پاؤنڈ کا، تو آپ کو مورگیج بھی 300-400 کی ملے گی، نہیں، وہ پھر اسی حساب سے زیادہ لیں گے۔ یہ ایک ٹرکس ہوتے ہیں بینکوں کے کہ آپ کو ایک ایسی صورت دکھانا، ایسی تصویر دکھانا کہ آپ اٹریکشن میں چلے تو جائیں لیکن پھر بعد اس میں ٹریپ میں نہ کہیں پھنس جائیں۔ اللہ کرے کہ یہ ٹریپ نہ ہو، اور جن لوگوں کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں اللہ ان کو گھر دے۔ خواب ہے ایک، پورا کرنے میں کوئی برائی تو نہیں ہے، ہر شخص کا ایک حق ہے کہ وہ اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کو پورا بھی کرے۔ اللہ سب کے لیے مشکلیں آسان کرے جی۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔